السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے فرینڈس کہ سردیاں چل رہی ہیں، سردیوں کے دن ہیں، تو سردیوں میں نا گرمیوں کی نسبت پتہ نہیں کیوں ہمیں ہی ہے یا پھر سب لوگ کہتے ہیں کہ نا نئی نئی چیزیں چٹپٹی سی ایسے نا کھانا کھانے کو مطلب رنگ برنگی چیزیں کھانے کو بہت دل کرتا ہوتا ہے گرمیوں کی نسبت۔ گرمیوں میں تو اتنی بھوک ہی نہیں لگتی، سردیوں میں ایسے چسکے لگانے کو جیسے بندہ کہتا ہے نا کہ ایسی کوئی چٹپٹی سی کراری گرما گرم کوئی کچھ نہ ہو تو پھر بندہ رضائی میں بیٹھ کے کھائے، ہوتا ہے سب کے ساتھ۔ لیکن جتنا ہی ایسا کرنے کو دل کرتا ہے اتنا ہی کچھ لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ سیزن، کچھ کا گرمیوں میں سیزن ہوتا ہے کام کا مسئلہ، کسی کا نا گرمیوں میں سیزن ہوتا ہے اور سردیوں میں آؤٹ سیزن ہوتا ہے، مطلب کام کی پرابلمز ہوتی ہیں انہیں فیس کرنی پڑتی۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے کیونکہ ہمارا کام ہے گرمیوں میں 4 پہیوں کا کام ہوتا ہے۔ میرے ہسبینڈ ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں تو نا سردیوں میں ہمیں تھوڑی سی دقت ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی اپنی استطاعت کے مطابق ہم خود بھی اپنے بچوں کو بھی جتنا بھی ہو سکتا ہے نا کرتے ہیں، ان کی خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے زندگی ہے، زندگی چلتی ہے انسان کی، کمپرومائز بھی کرنے پڑتے ہیں، کچھ انسان کمپرومائز کر لیتا ہے، کچھ اپنی خواہشات پوری کر لیتا ہے، بچوں کو بھی اپنا بھی۔ شکر ہے اللہ پاک کا، انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس حال میں بھی وہ رکھے، شکر ہے اللہ پاک کا۔ خیر باتوں میں بتانے بھول کی کہ میں کیا کر رہی ہوں، یہ ہے بیسن، وہ جو ہوتا ہے نا نان وغیرہ پہ لگاتے ہیں بیسن، یہ وہ ہے، کافی اس کا تھک بیٹر ہوتا ہے، یہ بیسن ہے۔ اور دوسرا وہ جو شاپر ہے اس میں ہے وہ آلو کا امیزہ، وہ جو سموسے وغیرہ میں بھرتے ہیں۔ تو یہ کہاں سے آیا شاپروں میں، یہ کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میرے ہسبینڈ کے فرینڈ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں میرے خیال میں سموسوں پکوڑوں کا، تو ان کا ہوتا ہے نا کہ جب ہو جاتا ہے کہ کچھ بچ جاتا ہے، پورا سیل جتنا ہونا ہوتا ہے ان کا کام، پھر بعد میں جو بچ جاتا ہے تو بیٹر، تو پھر وہ کچھ گھر لے جاتے ہیں، تو کچھ اپنے فرینڈس وغیرہ کو یا کچھ ریلیٹیوز وغیرہ کو دے دیتے ہیں کہ چلو نا چیز ضائع نہ ہو، تو کسی کے منہ میں چلی جائے، کسی کے کام آ جائے۔ تو اسی طرح ان کو بھی کہتے ہیں، بلکہ ان کا تو روز کا کام ہے نا، تو پھر ان کا ڈیلی بچ جاتا ہے، تو کبھی کبھار یہ لے آتے ہوتے ہیں، تو وہ تو اکثر کہتے ہیں کہ لے جایا کرو، تو لیکن اکثر نہیں لے کے آتے، کیونکہ اب ایک تو ہے سردیاں، دوسرا اوپر سے یہ ہوتے ہیں نا، اب ظاہر اب گھی میں ہی ساری چیزیں فرائی ہوتی ہیں، تو گھی ماشاء اللہ سے پہنچا ہے 400-500 روپے کلو پہنچا ہوا ہے، تو ان پہ پھر وہ بھی خرچہ ہوتا ہے، اس لیے کبھی کبھار جب ان کا دل کرے تو یا پھر میں کہہ دوں کہ چلو لے آئیے گا، تو پھر کبھی لا دیتے ہوتے ہیں۔ تو آج لے کے آئے تھے تو میں نے سوچا کہ چلو بچوں کو کچھ بنا دیتی ہوں۔ وہ فضان بھی کہہ رہا تھا کہ مما کچھ کھانے کو دل کر رہا ہے، کچھ ایسے اسپائسی سا کچھ، تو میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کو بنا کے دیتی ہوں۔ تو میں ان کو بنا کے دینے لگی ہوں، جیسے یہ بیٹر میں نان فرائی کرتے ہیں نا، ایسے ہی میں ان کو نا، نان تو نہیں کیونکہ نان بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن بچوں کو پسند ہیں، لیکن وہ اس وقت تھے نہیں، اور یہ میرے پاس روٹی پڑی ہوئی تھی، باسی روٹی ہے، تازی نہیں ہے، رات کی روٹی، یہ نا باسی کا ہی اچھا بنتا ہے، اس کو میں نان کی طرح نا اس میں ایسے فرائی کروں گی اس بیٹر میں۔ اس میں نے کچھ نہیں ڈالا، جیسا تھا ویسا ہی ہے، اس میں جسٹ میں نے جو سوکھا دھنیا ہے نا اسے ہلکا سا کرش کر کے ڈالا ہے بس، باقی جیسے تھا ویسے ہی اس کو، اس میں روٹی کے میں چھوٹے چھوٹے سے پیسز کر لیے ہیں، تو ان کو میں ایسے فرائی کروں گی، کافی اچھے نان کی طرح ہی ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو گھر میں ایک صاف ستھری چیز بن جاتی ہے، دوسرا چلو بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں، تو نان کی طرح ہی بن جائیں گے، میں سارے فرائی کر لوں گی۔ اب اپنے ہسبینڈ کو میں نے صبح ناشتہ کروا دیا تھا، تو اس کے بعد ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا، فضان بھی کہہ رہا تھا کہ مما نا یہی بنا کے دینے ہیں، تو میں نے کہا تھا پھر میں آپ کو نا بعد میں بنا کے دوں گی، پہلے اپنے بابا کو جا لینے دو، وہ نہیں پسند کرتے آئلی چیزیں نہ پراٹھے وغیرہ اتنا کرتے، کیونکہ ان کو نا کھانسی وغیرہ کہتے ہیں سردیوں میں ایسی چیزیں فرائی چیزیں نہ ہی کھاؤ تو زیادہ بہتر، کیونکہ گلے خراب ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ دل کر ہی آتا ہے، تو پھر ان کے بعد ہم بناتے ہوتے ہیں، تو پھر میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بعد میں بنا کے دوں گی، تو میں سارے فرائی کر لوں گی۔ اس بیٹر کو ہم کافی طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں، اس کو ایک تو میں ایسے یوز کرتی ہوں، یہ دیکھیں میں نے نان فرائی کر لیے ہیں، نان ہی ہو گئے چھوٹے چھوٹے سے ہیں تو روٹی کی بنے ہوئے، تو ایسے میں یوز کرتی ہوں۔ دوسرا میں ان کو یوز کرتی ہوں، ان کے پکوڑے بھی بن جاتے ہیں، بس اس میں سب کچھ پڑا ڈلا ہوتا ہے، اس میں جس میں آلو اور ہلکا سا تھوڑا سا پیاز اس میں کاٹ کے بریک بریک سائز میں وہ ڈال دیتی ہوں، تو اس کے پکوڑے بھی بن جاتے ہیں۔
اب یہ کیا ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے، تو میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے یہ بہت پہلے کہ میں نے جب ہم شادی وغیرہ پہ گئے تھے نا، تب یہ میرا پارسل آ گیا تھا، تو میں نے اس کی ویڈیو بنا لی تھی، اپلوڈ اب کر رہی ہوں، تو اس لیے میرے ہاتھوں پہ مہندی وغیرہ بھی لگی ہوگی، تو آپ کو لگے گا کہ پہلے مہندی نہیں لگی تھی اب لگی ہوئی ہے۔ خیر یہ تب کا ہے، یہ میں نے منگوایا تھا چھوٹی جو اسٹڈی ٹیبل ہوتی ہے نا بچوں کے لیے، جو بیڈ وغیرہ پہ بیٹھ کے بچہ ایزیلی ہو کے اپنا پڑھ لیتا ہے، ایک یہ اس یوز کے لیے میں نے منگوائی ہے، دوسرا میں آپ کو بتاتی ہوں اور دکھاؤں گی کہ میں کس لیے میں نے یہ منگوائی ہے۔ میں آپ کو اب اسے اوپن کر کے دکھاتی ہوں، دراز سے میں نے منگوائی ہے۔ میں نے ادھر لوکل مارکیٹ سے بھی پتہ کیا تھا، لیکن لوکل میں بھی اسی ریٹ میں مل رہی تھی، لیکن اس میں یہ تھا کہ اس پہ نا سٹیکرز وغیرہ لگے ہوئے تھے بچوں کو، یہ جو ہوتے ہیں نا کارٹون وغیرہ کے سٹیکر، تو مجھے چاہیے تھے سٹیکر کے بغیر، تو میں ڈھونڈتی رہی نہیں ملی مجھے، پھر اس لیے میں نے دراز سے دیکھا تو مجھے یہ پھر مل گئی تھی وہاں پہ، اپنی حساب سے کسی نے لگوانا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو سمپل بھی مل جاتی ہے، تو میں نے سمپل ہی چاہیے تھی، کیونکہ میں نے اسے ایز جو ہوتی ہے نا ریل قرآن پاک پڑھنے کے لیے، اس لیے اسے اس میں بھی یوز کرنا تھا، اور کلر میں نے ریڈ ہی منگوایا تھا۔ یہ دیکھیے اس پہ سمپل سا سٹیکر لگا، اس کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہوگا، تو یہ تھا، تو یہ کافی اچھی مجھے لگی، کوالٹی بھی اس کی کافی اچھی ہے، قیمت وہی ہے جو ادھر مل رہی تھی۔ میں کافی ٹائم سے یہ منگوانا چاہ رہی تھی، تو چلو اب ہو گیا، فائنل ڈیسائیڈ ہو گئی تھی، پھر میں نے دراز سے منگوا لی۔ تو اس کا ایک تو بینیفٹ یہ ہے کہ بچے کو نا ایزیلی جیسے اسکول میں بیٹھ کے ڈیسک وغیرہ پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں ویسے کر لیتا ہے، زیادہ جھکنا نہیں پڑتا، نہیں تو پھر اسے نیچے رکھ کے کرنا پڑتا ہے، کافی پھر جھکنا پڑتا تھا، پھر ایسے بچے کی گردن وغیرہ بھی تھک جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ میں جب قرآن پاک پڑھتی تھی نا، تو مجھے تھوڑا سا نا پرابلم ہوتی تھی، کیونکہ فیضان اور اریبہ لوگوں کو میں پڑھاتی ہوں نا صبح قرآن پاک، تو پھر جو میری ریل تھی نا تو میں فیضان کو دے دی تھی، اس میں اپنا پارا رکھتا ہے، اور پھر مجھے دقت ہوتی تھی کہ میں کہاں پہ رکھوں، تو کچھ اس لیے پھر میں نے یہ لی، یہ دیکھیں بچوں کو صبح پڑھاتی ہوتی ہوں ماشاء اللہ سے قرآن پاک، کیونکہ ادھر نزدیک کوئی نہیں ہے، بچوں کو ابھی چھوٹے ہیں تو ہم اکیلا بھیجتے بھی نہیں صبح صبح، اس لیے میں نے کہا کہ چلو الحمدللہ پڑھی ہوئی ہوں، تو پھر میں خود ہی میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے خود گھر پہ پڑھا لوں گی، تو پھر بچوں کو پڑھانا شروع کیا، ابھی 1-2 منتھ ہی ہوئے ہیں، تو اس لیے ریل ان کو میں نے اپنے والی ریل فیضان کو دے دی تھی، پھر میں نے اپنے لیے یہ منگوائی، ادھر میں قرآن پاک ماشاءاللہ ایزیلی رکھا جاتا ہے، پھر میں ان کا سبق وغیرہ بھی سننا ہونا تو پھر ایزی رہتا ہے، تو یہ ماشاءاللہ بچے پڑھ رہے ہیں، اور یہ میرا ساتھ ساتھ پھر میں اپنا بھی پڑھتی رہتی ہوں اور انہیں بھی پڑھاتی رہتی ہوں نماز پڑھنے کے بعد۔ صبح صبح سردی ہے تو بچے بھی کافی چادریں وغیرہ لے کے آئے ہوئے ہیں، تو ٹھیک رہتا ہے ایزی ماشاءاللہ سے۔ پھر بھی بڑی بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، تو اتنی سردی میں پھر صبح صبح اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور پھر پڑھنا، کچھ بچے نہیں بھی ایسے کرتے، بھی چھوٹے ہیں، تو پھر بھی ماشاءاللہ سے نا اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں، شوق سے پڑھ رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر جو میں نے ناشتہ بنایا تھا، جو پہلے آپ نے دیکھا، یہ جو بیچ میں ٹیبل کا میں نے دکھایا تھا نا کہ میں نے پارسل منگوایا تھا، تو آپ لوگوں نے کہہ رہے ہوں گے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، تو یہ اس کے بعد کا ہے، جب میں نے ناشتہ وغیرہ بنا دیا تھا، فیضان کو فرائی کر کے دیے تھے نان وغیرہ، اس کے بعد پھر میں برتن وغیرہ سمیٹ لوں گی، اس کے دھوؤں گی۔ آج میں نے کہیں جانا ہے فیضان کے اسکول، کیونکہ ان کو ہو گئی ہیں ونٹر ویکیشن، مطلب سردیوں کی چھٹیاں ہوئی ہیں، تو مدرس میٹنگ ہے، تو پھر ادھر ٹیچر نے بلوایا تھا، کیونکہ اس سے پہلے ان کے پیپر بھی ہو کے ہٹے ہیں، تو وہ جانا ہے اسکول، اس لیے میں پہلے یہ کچن وغیرہ کلین کر کے صفائیاں وغیرہ میں نکالی، میں نے کہا چلو برتن ہے نا میں آ کے واش کرتی ہوں۔ اور یہ دیکھیں بچے، اتنی سردی ہے نا، میں آپ کو کیا بتاؤں، اتنی دھند پڑی ہوئی ہے، وہ جو ہوتا ہے نا جو جھڑی لگ جاتی ہے، بالکل بھی دھوپ نہیں نکلتی، وہ والا موسم ہوا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، تو یہ بچے دیکھ لیں نہیں ٹک رہے، میں نے ان کے کام وغیرہ کر کے میں نے کہا اندر بستر میں بیٹھ جاؤ، لیکن نہیں، وہ بار بار باہر آ رہے ہیں۔ اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ حیدر کے بال کدھر گئے، تو حیدر کے میں نے بال اتروا دیے تھے، کیونکہ ان کے بال ابھی نا بہت باریک سے بال تھے، تو نا جہاں پہ ان کے بال بنواتے تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے نا بھی کافی بار ان کی وہ بال اتروائیں گے نا، مشین پھروائیں گے یا اس طرح سے، تو پھر ان کے بال ٹھیک ہوں گے، حیدر اور ہانیہ ان دونوں کے پھر میں نے بال اتروا دیے تھے، میں نے کہا چلو سردیاں ہیں، سردیوں میں ٹوپیاں ہی لینی ہیں، تو پھر اتنی دیر نہ ان کے آ جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں میں نے کپڑے دھوئے ہوئے تھے، تو جب اب دھوپ نکلنی بند ہوگی تو میں نے رکھے ہوئے، اب بھی آدھے نا سوکھنے والے ہیں، تھوڑے تھوڑے سے گیلے ہیں، باقی سوکھ گئے تھے۔ اور یہ فیضان بیٹھا ہوا ہے اور ہانیہ، ان کو میں گھر ہی چھوڑ کے جاؤں گی، میں خود ہی جاؤں گی اکیلی،
تو یہ فضان حیدر اپنی ٹوپی لینے کی کوشش کر رہا ہے، پہلے اتار دی تھی، میں نے منع بھی کیا تھا لیکن پھر اتار دیتا ہے. اور یہ ادھر ہانیہ اس نے بھی تک لی ہوئی، یہ بھی اتار دیتی ہے. اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس کے یہ دیکھیں اس کے بھی بال اتروائے ہوئے ہیں، ٹنڈے کروائی ہوئی ہیں ان کی، تاکہ نا ان کے بال گھنے آ جائیں. فضان کی بھی ایسے ہی کروائی تھی تو ماشاءاللہ اب اس کے بال ٹھیک ہیں، نہیں تو اس کے بھی کافی باریک تھے. تو اب 2-4 بار ان کی اور کرواؤں گی نا تو پھر ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہ دیکھیں میں نے برقع وغیرہ نکال لیا ہے. تو میرا ارادہ تو تھا کہ میں اکیلی خود ہی جاؤں گی، لیکن یہ جو ہانیہ ہے نا یہ بہت ضد کرنے لگ جاتی ہے، پھر مجبوراً مجھے اسے ساتھ لے کے جانا پڑا. حیدر اور فیضان پھر بھی ٹک جاتے ہیں، انہیں میں بستر میں بٹھا کے جاؤں گی اور حیدر دودھ پی کے سو جائے گا، فیضان ادھر بیٹھا کھیلتا رہے گا، تب تک میں نے آ جانا کیونکہ 10 منٹ میں ہی وہ فارغ کر دیتے، بس پیپر وغیرہ دکھانے ہوتے ہیں بچوں کے. تو بھئی میں ایک تالا لگا کے جائیں گی باہر تاکہ نا باہر نہ نکلیں، کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے، اس لیے میں نے ساتھ بھی نہیں لے کے جا رہی تھی لیکن ہانیہ پیچھے پڑ گئی. خیر اسی لے کے جا رہی ہوں. تو فرینڈز آج کا ولاگ بس یہیں تک تھا. آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.